یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، لواری ٹنل بنائی نواز شریف نے بنائی ہے. جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا. ٹنل ہم نے ٹنل ہم نے بنائی ہے تو ووٹ کسی اور کو جا رہا ہے. تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے. کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور میرے ابھی ذہن میں ہے منصوبہ کراچی سے حیدرآباد جو اس وقت ہم نے نیشنل ہائی وے کو موٹر وے میں بنا دیا ہے، میری نظر میں موٹر وے نہیں ہے وہ. وہاں ایک موٹر وے انشاءاللہ بنے گی کراچی سے حیدرآباد، اور وہ لاہور اسلام آباد سے بھی بہت بہتر بنے گی انشاءاللہ. شہباز صاحب سن رہے ہیں یہ بات، باقی بھی دائیں بائیں سن رہے ہیں. ابھی سے میں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ پیسے تیار رکھیں. تو بھائی ہم تو ترقی والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم غریبوں کی ماشاءاللہ دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں. غریبوں کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مہنگائی ہو، آٹا دال مہنگا ہو. روٹی ہمارے زمانے میں 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہے. یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ کوئی بات ہے؟ یہ اپنے ملک کو کہاں لے گئے ہم؟ یہ عوام کو بھوکا مارنا ہے ہم نے. جب یہ باتیں میری نظروں کے سامنے آتی ہیں، میرے دماغ میں آتی ہیں، تو میں تو بہت دکھی ہوتا ہوں، بہت دکھی ہوتا ہوں کہ اب روٹی لوگ بیچارے کئی ایسے ہیں جو غریب ترس لوگ جو ہیں وہ روٹی پلانٹ لگائے، انہوں نے روٹیاں وہ مفت لوگوں کو بانٹتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں 100 خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں صرف 4 روٹیاں لینے کے لیے. یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے. تو بھائی ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، کلہاڑے مارے ہیں ہم نے، اور آئین قانون پہ عمل کیا کوئی نہیں ہے. کوئی اگر عمل قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں. ہم نے تو آئین قانون کو کبھی نہیں توڑا. میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے قانون کو توڑا ہو، اپنے آئین کو توڑا ہو، یا پاکستان کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہو، پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو. ہم نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی ہے اور آئین کی رکھوالی کی ہے، اور جو اسے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے، جس کی وجہ سے پھر سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے. تو اس کی سزا پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. حکومت سے زیادہ تو میں اتنے سال میں حکومت نہیں میں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں. جتنا وقت میں نے جیلوں میں گزارا ہے، جھوٹے مقدمات میں گزارا ہے. وہ مقدمے دیکھ ان کا کیا حشر ہوا ہے. ہائی کورٹ نے ان کو 2-3 پیشیوں میں نکال کے باہر مارا ہے کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. بھائی کیوں سزا دی نواز شریف کو؟ مجھے ذرا بتائیں نا جی. یہ سب آخر ایک وزیر، میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرمنل ریکارڈ میرا نہیں ہے. میں ملک کا وزیر اعظم تھا، وہاں اس عہدے سے ہٹا کے آپ نے مجھے جیل میں ڈالا، جھوٹے مقدمے کیے اور 150 پیشیاں بھگتی میں نے. ساتھ یہ بھی، اس نے بھی، مریم نے بھی. ہم کون سے ہم میں سے میرے بھائی اس کے بھی جھوٹے مقدمے بنے؟ یہ جو بیٹھے ہیں اس پہ جھوٹے مقدمے بنے، دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو پرچہ بنا دیا ہیروئن کا، سمگلنگ کا. اتنا جھوٹا پرچہ یار، خدا کا خوف کرو بھائی. کہ گاڑی سے نکلی ہے، ہیروئن نکلی ہے، کہاں ثبوت اس کا؟ وہ بھی جج نے اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینکا مقدمے کو. مقدمہ بنانا ہے کوئی، یہ تو نہ بناؤ نا کہ ہم بھینس چوری کرنے والے تو ہم نظر نہیں آتے.
भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी इतना भैंस चुराई है ना कभी हमने सोचा उसके बारे में। इनको भी हिरन का मुकदमा डाल दिया बेचारे के ऊपर। बहरहाल जी, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। एक नाखुशगवार हादसा हुआ जिसका सामना करना पड़ा इमरान खान साहब को, और उस हादसे के बाद आपने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करवाई, आपने अपनी इंतखाबी मुहिम को एक दिन के लिए मुअत्तल भी किया। तो ये जो आपके और इमरान खान के दरमियान एक बहुत सख्त जो मुहाजरा नज़र आ रही थी, इसका खात्मा हुआ, तो हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन के बाद भी जो आपके ताल्लुकात हैं ये अब ऐसे ही रहेंगे? जी मीर साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये खबर सुनी, और मेरे दिल से उसी वक्त दुआ निकली कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखना और सेहत अता फरमाना। मरियम लाहौर में उस वक्त कैंपेन कर रही थी, लाहौर में। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा, मुझे कहने लगी कि मैं अभी एक इज्तिमा में जा रही हूँ। तो मैंने कहा, बेटी देखो, जब वहाँ जाओ तो सबसे पहले सबको कहना कि इमरान खान की सेहत के लिए दुआ करें। मैं वहाँ से चला गया, वहाँ लियाकत बाग जलसा था वहाँ। तो मेरा आगाज़ ही इस बात से हुआ कि आप सब दुआ करो मेरे साथ मिलकर, अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत कामिला आजला अता फरमाए। और मैं अपनी कल की जो मसरूफियात हैं इलेक्शन के हवाले से, उनको मैं मुलतवी कर रहा हूँ। सब ने मेरे साथ मिलकर दुआ की। देखें, ये कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना मीर साहब। बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे, आप 6 महीने कह दें। तो मैंने कहा भाई, ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूंगा, और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूं। मैंने इलेक्शन में फैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूं। हम अपने 5 साल दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत की आईनी मियाद के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर आपकी दुआओं से मुकम्मल काबू पा लेंगे। कहने लगे नहीं नहीं, ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, कोई इंतजार नहीं करेगा। मैंने तो फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता, तो मैं कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, इन्हीं चीजों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी खत्म होकर रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया। धरने वालों की तो बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि ये लोड शेडिंग पाकिस्तान में ख़त्म ना हो। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, और मैं इंशाल्लाह ख़त्म करके रहूँगा। मैं आपको ये बताऊँ, इसी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की मुद्दत में लोड शेडिंग ख़त्म होगी, और बतदरीज लोड शेडिंग कम होती चली जाएगी। लेकिन मैं कौम से ये कह चुका हूँ, ये एक ऐसा क्विक फिक्स किस्म का सलूशन नहीं है इसका कोई भी। ये तो इतने सालों से मसला चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी कि मैं इंशाल्लाह इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दूँ, और मैं उसी जानिब बहुत काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे कि जब चाइना के सदर जो है वो पाकिस्तान ना आ सके, दौरा मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने अब मुझे दावत दी थी कि आप आएँ ताकि कम से कम इन मंसूबों पे दस्तखत तो करें। तो मैं दस्तखत किए जाके, और इंशाल्लाह वो उन्होंने मुझे कहा है कि वो आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान।
میرا بھی ان کے ساتھ بڑا ایک پرانا تعلق اور دوستی ہے، جیسے کہ پاک چین دوستی ہے، اسی طرح سے نواز شریف چائنا دوستی بھی جو ہے بہت ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں چاول کی قیمت بری طرح سے گری ہے، اس کا اثر پاکستان میں بھی پہنچا ہے، اور ہمارے کسان بھی پریشان ہیں جنہوں نے چاول اگائے ہیں باسمتی خاص طور کے اوپر، اور اس کا میں نے نوٹس لیا ہے، کسان ہمارے ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی، کسانوں کو ان کی ان پٹس کو کم کرنا، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا، یہ بھی ایک میرے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ان پٹس ان کی کم ہوں گی تو مہنگائی کم ہوگی، جو مصنوعات ہیں کم ہوں گی، اسی طرح سے جو اجناس ہیں، اجناس کی قیمتیں کم ہوں گی، سبزیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، لوگوں کو مناسب ریٹس کے اوپر جو یہ چیزیں دستیاب ہوں گی۔ تو میری بڑی کوشش ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا جائے۔ وزیر زراعت کو اور ساتھ میں ڈار صاحب کو یہ کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کا حل ڈھونڈیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کسانوں کی امداد کریں۔